ایوب نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے قاسم سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا سالم رضی اللہ عنہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر ہی میں قیام پذیر تھے، تو ان کی اہلیہ یعنی سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، سالم مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں وہ سب سمجھنے لگا ہے جو وہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں گھر میں آتا ہے، اور میں خیال کرتی ہوں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اس سے کچھ ناگواری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اسے دودھ پلا دو، اس پر حرام ہو جاؤ گی اور وہ ناگواری دور ہو جائے گی جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئی اور کہا، میں نے اسے دودھ پلوا دیا ہے، تو اب وہ ناگواری دور ہو گئی جو ابو حذیفہ کے دل میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3601۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں ابن ابی ملیکہ نے بتایا، انہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر نے خبر دی، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سہلہ بنت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول سالم، انہوں نے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، وہ مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور وہ سب کو جاننے لگا ہے جو مرد جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اسے دودھ پلا دو تو تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ گویا یہ حکم صرف حضرت سہلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا، میں سال بھر اس کے قریب ٹھہرا، میں نے یہ حدیث بیان نہ کی، میں اس کو بیان کرنے سے ڈرتا رہا۔ پھر میں قاسم سے ملا تو میں نے انہیں کہا، آپ نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی جو میں نے اس کے بعد کبھی بیان نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، اسے میرے حوالے سے بیان کرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اس کی خبر دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3602۔ شعبہ نے حمید بن نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کے پاس یعنی گھر میں ایک قریب البلوغ لڑکا آتا ہے جسے میں پسند نہیں کرتی کہ وہ میرے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے؟ انہوں نے آگے کہا، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول، سالم رضی اللہ عنہ میرے سامنے آتا ہے اور اب وہ مرد ہے اور اس کی وجہ سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ ناگواری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دودھ پلا دو تاکہ وہ تمہارے پاس آ سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3603۔ بکیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حمید بن نافع سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستغنی ہو چکا ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، انہوں نے عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں سالم رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخلے کی وجہ سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری سی محسوس کرتی ہوں۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دودھ پلا دو۔ اس نے کہا، وہ تو داڑھی والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے دودھ پلا دو، اس سے وہ ناگواری ختم ہو جائے گی جو ابو حذیفہ کے چہرے پر ہے۔ سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کبھی ناگواری محسوس نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3604۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن سمعہ نے مجھے خبر دی کہ ان کی والدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے اس بات سے انکار کیا
کہ اس بڑی عمر کی رضاعت کی وجہ سے کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں۔ اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم ہم اسے محض رخصت خیال کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سالم رضی اللہ عنہ کو دی تھی، لہذا اس طرح کی رضاعت کی وجہ سے نہ کوئی ہمارے پاس آنے والا بن سکے گا اور نہ ہمیں دیکھنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3605۔ ابو احوص نے ہمیں اشعث سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات آپ پر گراں گزری اور میں نے آپ کے چہرے پر غصہ دیکھا۔ کہا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ رضاعت کے رشتے سے میرا بھائی ہے۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خواتین اپنے رضائی بھائیوں کے معاملے کو دیکھ لیا کرو، یعنی اچھی طرح غور کر لیا کرو، کیونکہ رضاعت بھوک ہی سے معتبر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3606۔ شعبہ، سفیان اور زائدہ سب نے اشعث بن ابو شعثہ سے ابو احوص کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر انہوں نے بھی من المجاعہ کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3607۔ یزید بن زرع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن ابو عروبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو خلیل صالح سے، انہوں نے ابو علقمہ ہاشمی سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حنین کے دن یعنی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی جانب ایک لشکر بھیجا، ان کا دشمن سے سامنا ہوا، انہوں نے ان دشمنوں سے لڑائی کی، پھر ان پر غالب آ گئے اور ان میں سے کنیزیں حاصل کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض لوگوں نے ان کے مشرک خاوندوں کی موجودگی کی بنا پر ان سے مجامعت کرنے میں حرج محسوس کیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تمہاری لونڈیاں بن جانے کی بنا پر وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3608۔ عبد الاعلی نے ہمیں سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو خلیل سے روایت کی کہ ابو علقمہ ہاشمی نے حدیث بیان کی، انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک سریہ بھیجا۔ آگے یزید بن زرعی کی حدیث کے ہم معنی ہے، لیکن انہوں نے کہا سوائے ان لونڈیوں کے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور انہوں نے جب ان کی عدت پوری ہو جائے کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اس سریے میں جو کنیزیں ہاتھ آئیں یہ واقعہ ان کے بارے میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3609۔ شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3610۔ شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو خلیل سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اوطاس کے دن صحابہ کو لونڈیاں ملی جن کے خاوند بھی تھے، اس پر وہ ان سے تعلقات قائم کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ گناہ نہ ہو، اس پر یہ آیت نازل کی گئی، اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3611۔ سعید نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3612۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا لیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہما نے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا بیٹا ہے، آپ اس کی مشابہت دیکھ لیں۔ عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اللہ کے رسول یہ میرے باپ کی لونڈی سے اسی کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت دیکھی تو آپ نے واضح طور پر عتبہ کے ساتھ مشابہت بھی محسوس کی،
اس کے بعد آپ نے فرمایا عبد یہ تمہارا بھائی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ صاحب فراش کا ہے اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر یعنی ناکامی اور محرومی ہے، اور سودا بنت زمعہ تم اس سے پردہ کرو۔ اس کے بعد اس نے کبھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا، اور محمد بن رمح نے آپ کے الفاظ یا عبد ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3613۔ سفیان بن عیینہ اور معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، لیکن معمر اور ابن عیینہ کی حدیث میں ہے بچہ صاحب فراش کا ہے، اور ان دونوں نے زانی کے لیے پتھر ہے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3614۔ معمر نے زہری سے خبر دی، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر یعنی ناکامی اور محرومی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3615۔ سعید بن منصور، زہیر بن حرب، عبد الاعلی بن حماد اور عمر ناقد سب نے کہا ہمیں سفیان نے زہری سے خبر دی۔ ابن منصور نے کہا سعید نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، عبد الاعلی نے کہا ابو سلمہ سے یا سعید سے روایت ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ زہیر نے کہا سعید یا ابو سلمہ نے ان دونوں میں سے ایک نے یا دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور عمر نے ایک بار کہا ہمیں سفیان نے زہری کے حوالے سے سعید اور ابو سلمہ سے، اور ایک بار کہا سعید یا ابو سلمہ سے، اور ایک بار کہا سعید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آگے جس طرح معمر کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3616۔ لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش میرے پاس تشریف لائے، آپ کے چہرے یعنی پیشانی کے خطوط چمک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ ابھی ابھی بنو مدلج کے قیافہ شناس مجزز نے زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے اور کہا ہے ان قدموں میں سے ایک قدم دوسرے میں سے ہے، یعنی ایک بیٹے کا ہے اور دوسرا باپ کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3617۔ سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مجزز مدلجی میرے پاس آیا، اس نے اسامہ اور زید رضی اللہ عنہما کو دیکھا، ان دونوں پر ایک چادر تھی جس نے ان کے سروں کو ڈھانپا ہوا تھا اور ان کے پاؤں ننگے تھے، تو اس نے کہا بلا شبہ یہ قدم ایک دوسرے میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3618۔ ابراہیم بن سعد نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک قیافہ شناس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، تو اس نے کہا بلا شبہ یہ قدم ایک دوسرے میں سے ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور آپ کو بہت اچھا لگا، آپ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3619۔ یونس، معمر اور ابن جریج سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ ان یعنی لیث، سفیان اور ابراہیم بن سعد کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، اور ابن وہب نے یونس کی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور مجزز ایک قیافہ شناس تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3620۔ محمد بن ابو بکر نے عبد الملک بن ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ان کے ہاں 3 دن قیام کیا اور فرمایا اپنے اہل یعنی شوہر کے نزدیک
تمہاری قدر و منزلت میں کسی طرح کی کمی نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس قیام کے لیے 7 دن رکھ لیتا ہوں، اور اگر میں نے تمہارے ہاں 7 دن قیام کیا تو اپنی ساری بیویوں کے ہاں 7 دن قیام کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3621۔ عبداللہ بن ابو بکر نے عبد الملک بن ابو بکر سے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہائش پذیر ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اپنے شوہر کے سامنے تمہارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاں 7 دن قیام کروں گا، اور اگر تم چاہو تو 3 دن قیام کروں گا، پھر باری باری سب کے ہاں جانا شروع کروں گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ 3 دن قیام فرمائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3622۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں عبد الرحمن بن حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الملک بن ابو بکر سے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو آپ ان کے پاس گئے، اس کے بعد آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپ کے کپڑے کو پکڑ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں مزید تمہارے ہاں قیام کروں گا اور تمہارے ساتھ اس کا حساب رکھوں گا۔ کماری کے لیے 7 راتیں ہیں اور سیبہ یعنی دہاجو کے لیے 3 راتیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3623۔ ابو زمرہ نے عبد الرحمن بن حمید سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3624۔ عبد الواحد بن ایمن نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں یعنی عبد الواحد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور بہت سی باتوں کا ذکر کیا، ان میں یہ بات بھی تھی، آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو کہ میں تمہارے ہاں 7 دن قیام کروں تو یہ ہو سکتا ہے، اور اگر میں نے تمہارے ہاں 7 دن قیام کیا تو اپنی ساری بیویوں کے ہاں 7 دن قیام کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3625۔ حشیم نے ہمیں خالد سے خبر دی، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب کوئی دہاجو جو سیبہ کے بعد باقرہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں 7 دن قیام کرے، اور جب باقرہ کے بعد کسی سیبہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں 3 دن قیام کرے۔ خالد نے کہا، اگر میں کہوں کہ انہوں نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے تو میں سچ کہوں گا، لیکن انہوں نے کہا تھا سنت اسی طرح ہے، یہ حدیث کو مرفوع کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3626۔ سفیان نے ایوب اور خالد حذا سے خبر دی، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، سنت میں سے ہے کہ دلہا باقرہ کے ہاں 7 راتیں قیام کرے۔ خالد نے کہا، اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں، انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3627۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، جب آپ ان میں باری تقسیم فرما دے تو پہلی باری والی بیوی کے پاس 9ویں رات ہی پہنچتے، وہ سب ہر رات اس بیوی کے گھر میں جمع ہو جاتی تھیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف پھیلایا، انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ زینب ہے، آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، اس پر ان دونوں میں تکرار ہو گئی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور اسی دوران میں نماز کی اقامت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ان کی آوازیں سنی تو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نماز کے لیے تشریف لائیے اور ان کے منہ میں مٹی ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کریں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئیں گے، وہ مجھے ایسے ایسے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہیں سخت سرزنش کی اور کہا، کیا تم ایسا کرتی ہو؟ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3628۔ جریر نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو مجھے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو کہ میں اس کے پیکر میں ہوں، یعنی اس جیسی بن جاؤں، ایک ایسی خاتون کی نسبت جن میں کچھ گرم مزاجی بھی تھی۔ کہا جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2 دن دیتے، ایک دن ان کا اور ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3629۔ عقبہ بن خالد، زہیر اور شریک ان سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جب بوڑھی ہو گئیں۔ آگے جریر کی حدیث کے ہم معنی ہے اور شریک کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، وہ پہلی خاتون تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد نکاح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3630۔ ابو اسامہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہبہ پیش کرتی تھی۔ میں کہتی کیا کوئی عورت بھی خود کو ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ ان عورتوں میں سے جسے چاہیں پیچھے کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رہنے دیں، اور جسے آپ نے الگ کر دیا تھا ان میں سے بھی جس کا آپ کا دل چاہے لائیں۔ کہا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے رب کو نہیں دیکھتی مگر وہ آپ کے لیے آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3631۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہا کرتی تھی کیا اس عورت کو حیا محسوس نہیں ہوتی جو خود کو کسی مرد کے لیے ہبہ کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا آپ ان عورتوں میں سے جسے چاہیں پیچھے کریں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں۔ تو میں نے کہا بلا شبہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3632۔ محمد بن بکر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے عطا نے خبر دی، کہا صرف کے مقام پر ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں حاضر ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، جب تم ان کی چارپائی اٹھاؤ تو اس کو ادھر ادھر حرکت دینا نہ ہلانا، نرمی اور احترام سے کام لینا۔ امر واقعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، آپ 8 کے لیے باری تقسیم کرتے اور 1 کے لیے تقسیم نہ کرتے تھے۔ عطا نے کہا جن کو آپ باری نہیں دیتے تھے وہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3633۔ عبد الرزاق نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور یہ اضافہ کیا کہ عطا نے کہا وہ ان سب میں سے آخر میں فوت ہونے والی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ مدینے میں فوت ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3634۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا عورت کے ساتھ 4 باتوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے ظفرمند بنو، یعنی کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ اس بات سے کنایا ہے کہ تم ہمیشہ کام کرتے رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3635۔ عطا سے روایت ہے، کہا مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے شادی کی، میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے پوچھا جابر تم نے نکاح کر لیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کنواری ہے یا دہا جو یعنی شوہر دیدہ؟ میں نے عرض کی
شوہر دیدہ۔ آپ نے فرمایا باقرہ سے کیوں نہ کی، تم مجھ سے دل لگی کرتے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میری بہنیں ہیں تو میں ڈرا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، بلا شبہ کسی عورت سے شادی میں رغبت اس کے دین، مال اور خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تم دین والی کو چنو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ حدیث نمبر 3636۔ شعبہ نے ہمیں محارب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کنواری سے یا سیبہ سے؟ میں نے عرض کی سیبہ سے۔ آپ نے فرمایا تم کنواریوں اور ان کی ملاعبت یعنی باہم کھیل کود سے دور کہاں رہ گئے؟ شعبہ نے کہا میں نے یہ حدیث عمر بن دینار کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنی تھی اور انہوں نے کہا تھا تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3637۔ یحییٰ بن یحییٰ اور ابو ربیع زہرانی نے ہمیں حدیث بیان کی۔ یحییٰ نے کہا حماد بن زید نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور پیچھے 9 بیٹیاں یا کہا 7 بیٹیاں چھوڑیں، تو میں نے ایک سیبہ عورت سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جابر نکاح کر لیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کنواری ہے یا شوہر دیدہ؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول شوہر دیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کنواری کیوں نہیں، تم اس سے دل لگی کرتے وہ تم سے دل لگی کرتی، یا فرمایا تم اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے وہ تمہارے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور پیچھے 9 یا 7 بیٹیاں چھوڑیں، تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی کم عمر لے آؤں، میں نے چاہا کہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی نگہداشت کرے اور ان کی اصلاح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، یا آپ نے میرے لیے خیر اور بھلائی کی دعا فرمائی۔ اور ابو ربیع کی روایت میں ہے تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی، اور تم اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے وہ تمہارے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3638۔ سفیان نے ہمیں عمرو سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جابر کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ اور آگے یہاں تک بیان کیا ایسی عورت جو ان کی نگہداشت کرے اور ان کی کنگھی کرے۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، اور انہوں نے اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3639۔ شعبی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے، جب ہم واپس ہوئے تو میں نے اپنے سست رفتار اونٹ کو تھوڑا سا تیز کیا، میرے ساتھ پیچھے سے ایک سوار آ کر ملا، انہوں نے لوہے کی نوک والی چھڑی سے جو ان کے ساتھ تھی میرے اونٹ کو کچوکا لگایا تو وہ اتنا تیز چلنے لگا جتنا آپ نے کسی بہترین اونٹ کو تیز چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا جابر تمہیں کس چیز نے جلدی میں ڈال رکھا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے نئی شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا باقرہ سے شادی کی ہے یا سیبہ سے؟ انہوں نے عرض کی سیبہ سے۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی۔ کہا جب ہم مدینے آئے یعنی اس میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ہم رات یعنی عشاء کے وقت داخل ہوں تاکہ پراگندہ بالوں والی بال سنوار لیں، اور جس کا شوہر غائب رہا وہ بال وغیرہ صاف کر لے، اور فرمایا جب گھر پہنچنا تو عقل و تحمل سے کام لینا، یعنی حالت حیض میں جمع نہ کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3640۔ وہب بن کیسان نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلا تھا، میرے اونٹ نے میری رفتار سست کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا جابر، میں نے عرض کی جی۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی میرے لیے میرا اونٹ سست پڑ چکا ہے اور تھک گیا ہے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں،
آپ اپنی سواری سے اترے اور اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے اسے کچوکا لگایا، پھر فرمایا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے خود دیکھا کہ میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھنے سے روک رہا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کنواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ میں نے عرض کی شوہر دیدہ سے۔ آپ نے فرمایا کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے، وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی۔ میں نے عرض کی میری چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو ان کی ڈھارس بندھائے، ان کی کنگھی کرے اور ان کی نگہداشت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر پہنچنے والے ہو، جب پہنچ جاؤ تو احتیاط اور عقل مندی سے کام لینا۔ پھر پوچھا کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے وہ اونٹ مجھ سے 1 اوقیہ چاندی کی قیمت میں خرید لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور میں صبح کے وقت پہنچا۔ مسجد میں آیا تو آپ کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی پہنچے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنا اونٹ چھوڑو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس واپس آیا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے 1 اوقیہ چاندی تول دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وزن کیا اور ترازو کو جھکایا، یعنی اوقیہ سے زیادہ تولا۔ کہا اس کے بعد میں چل پڑا۔ جب میں نے پیٹھ پھیری تو آپ نے فرمایا جابر کو میرے پاس بلاؤ۔ مجھے بلایا گیا۔ میں نے دل میں کہا اب آپ میرا اونٹ بھی مجھے واپس کر دیں گے، اور مجھے کوئی چیز اس سے زیادہ ناپسند نہ تھی کہ میں قیمت وصول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اونٹ بھی واپس لے لوں۔ آپ نے فرمایا اپنا اونٹ لے لو اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3641۔ ابو نضرہ نے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک پانی ڈھونے والے اونٹ پر سوار تھا اور وہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ تھا۔ کہا آپ نے اسے میرا خیال ہے انہوں نے کہا اپنے پاس موجود کسی چیز سے مارا یا کہا کچوکا لگایا۔ کہا اس کے بعد وہ لوگوں کے اونٹوں سے آگے نکلنے لگا، وہ مجھ سے کھینچا تانی کرنے لگا حتیٰ کہ مجھے اس کو روکنا پڑتا تھا۔ کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے یہ اتنے میں بیچو گے؟ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کیا تم مجھے وہ اتنے میں بیچو گے؟ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی وہ آپ ہی کا ہے۔ کہا اور آپ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کیا اپنے والد کی وفات کے بعد تم نے نکاح کر لیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پوچھا دہاجو یعنی شوہر دیدہ سے یا دوشیزہ سے؟ میں نے عرض کی دہاجو سے۔ آپ نے فرمایا تم نے کنواری سے کیوں نہ شادی کی؟ وہ تمہارے ساتھ ہنستی کھیلتی اور تم اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے، اور وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی، تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے۔ ابو نضرہ نے کہا یہ ایسا کلمہ تھا جسے مسلمان محاورتاً کہتے تھے کہ ایسے ایسے کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3642۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے کسی ایک طریقے پر ہرگز سیدھی نہیں رہ سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھا لو گے کہ اس میں کجی رہے گی، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے چلو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اسے توڑنا اس کی طلاق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3643۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب اپنی بیوی میں کوئی پسند نہ آنے والا معاملہ دیکھے تو اچھی طرح سے بات کہے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھ اور اس کے اوپر والے حصے میں ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھ اس کے اوپر والے حصے میں ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3644۔ عیسیٰ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے عمران بن ابی انس سے حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن حکم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی، یا آپ نے غیرہ یعنی اس کے سوا کوئی اور فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3645۔ ابو عاصم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3646۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3647۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوشت بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3648۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوشت بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3648۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کام نکالنے کی چیز ہے، اور بہتر کام نکالنے کی چیز دنیا میں نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3649۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے ابن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، جبکہ اس میں ٹیڑھا پن موجود ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3650۔ زہری کے بھتیجے نے اپنے چچا زہری سے اسی سند کے ساتھ بالکل اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3651۔ امام مالک بن انس نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ اسے رجوع کرے، پھر اسے رہنے دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی طہر شروع ہو جائے، پھر اسے حیض آ جائے، پھر وہ پاک ہو جائے، پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اسے اپنے پاس رکھے، اور اگر چاہے تو اس سے مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3652۔ یحییٰ بن یحییٰ، قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ یحییٰ کے ہیں۔ قتیبہ نے کہا ہمیں لیث نے حدیث سنائی، اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں لیث بن سعد نے نافع سے خبر دی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی ایک طلاق دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے اپنے پاس روکیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر ان کے ہاں اسے دوبارہ حیض آئے، پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ وہ پھر سے اپنے حیض سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اگر اسے طلاق دینا چاہیں تو طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا
تو وہ ان میں سے کسی سے کہتے اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ طلاق دی ہے تو رجوع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا، اور اگر تم اسے 3 طلاقیں دے چکے ہو تو وہ تم پر حرام ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا اور شوہر سے نکاح کرے۔ تم نے اس حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کو طلاق کے بارے میں تمہیں دیا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، لیث نے اپنے روایت کردہ قول 1 طلاق کو محفوظ رکھنے اور بیان کرنے کے معاملے میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3653۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی بیوی کو جب وہ حیض کی حالت میں تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے اپنے پاس رکھ چھوڑے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے دوسرا حیض آئے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے یا اسے اپنے پاس رکھے۔ بلا شبہ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ عبید اللہ نے کہا میں نے نافع سے پوچھا طلاق کا کیا کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا وہ 1 تھی، اس کو شمار کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3654۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن مسنہ نے بھی ہمیں یہی حدیث سنائی، ان دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، تاہم انہوں نے نافع سے عبید اللہ کے سوال کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابن مسنہ نے اپنی روایت میں فَلْيَرْجِعْهَا یعنی اسے لوٹا لے کہا، اور ابو بکر نے فَلْيُرَاجِعُهَا یعنی اس سے رجوع کرے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3655۔ ایوب نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس عورت سے رجوع کرے، پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے، پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے چھونے یعنی مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جو اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ کہتے اگر تم نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے، فرمایا پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں، اور اگر تم نے 3 طلاقیں دی ہیں تو تم نے اپنے رب کے حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کی طلاق کے حوالے سے تمہیں دیا ہے اس کی نافرمانی کی ہے، اور اب وہ تم سے مستقل طور پر جدا ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3656۔ امام زہری کے بھتیجے محمد نے ہمیں اپنے چچا زہری سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ حائضہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آئے، پھر فرمایا اسے حکم دو کہ اسے رجوع کرے تاکہ اسے اس حیض کے سوا جس میں اس نے اسے طلاق دی ہے دوسرا حیض شروع ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو اسے دوسرے حیض کے بعد پاک ہونے کی حالت میں مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ یہی عدت کے مطابق طلاق ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے 1 طلاق دی تھی اور اس کی وہ طلاق شمار کی گئی، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا اس سے رجوع کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3657۔ زبیدی نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے اسے رجوع کر لیا اور اس کی وہ طلاق شمار کر لی گئی جو میں نے اسے دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3658۔
ابو طلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبد الرحمن سالم سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھیں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس مطلقہ بیوی سے رجوع کرے، پھر اسے حالت طہر میں یا حالت حمل میں طلاق دے۔ حمل میں طلاق دی جائے گی تو وضع حمل تک آسانی سے عدت کا شمار ہو سکے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3659۔ عبداللہ بن دینار نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے دوبارہ حیض آ جائے، پھر پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد اسے طلاق دے یا اپنے پاس روک لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3660۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے 20 سال توقف کیا، مجھے ایسے لوگ جنہیں میں متہم نہیں سمجھتا تھا حدیث بیان کرتے رہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی 3 طلاقیں دیں تو انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے یہ کیا کہ میں انہیں متہم نہیں کرتا تھا لیکن حدیث کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ میری ملاقات ابو غلاب یونس بن جبیر باہلی سے ہوئی۔ وہ بہت ضبط والے تھے، یعنی حدیث کو بہت اچھی طرح یاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہوں نے خود ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا، انہوں نے ان کو حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں 1 طلاق دی تھی تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس سے رجوع کریں۔ کہا میں نے عرض کی کیا اسے طلاق شمار کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، اگر کوئی آدمی خود ہی صحیح طریقے پر طلاق دینے سے عاجز آ گیا ہو اور حالت حیض میں طلاق دے کر حماقت سے کام لیا ہو تو کیا طلاق نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3661۔ حماد نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3662۔ عبد الوارث بن عبد الصمد کے دادا عبد الوارث بن سعید نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور اپنی حدیث میں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس سے رجوع کرے حتیٰ کہ اسے حالت طہر میں مجامعت کے بغیر طلاق دے، اور کہا وہ اسے عدت کے آغاز میں طلاق دے، یعنی اس طہر کے آغاز میں جس سے عدت شمار ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3663۔ یونس نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے یونس بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے تو انہوں نے کہا کیا تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جانتے ہو؟ اس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا تو آپ نے اسے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر وہ یعنی عورت اگر اسے دوسرے طہر میں مجامعت کے بغیر طلاق دی جائے تو وہاں سے آگے عدت شمار کرے۔ کہا میں نے ان یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو کیا اس طلاق کو شمار کیا جائے گا؟ کہا انہوں نے کہا تو اور کیا، اگر وہ خود ہی صحیح طریقہ اختیار کرنے سے عاجز رہا اور اس نے حماقت سے کام لیا تو کیا طلاق شمار نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3664۔ قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے یونس بن جبیر سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے رجوع کرے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اگر وہ چاہے اسے طلاق دے دے۔ یونس نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا
کیا آپ اس طلاق کو شمار کریں گے؟ انہوں نے کہا اس سے کیا چیز مانے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر وہ خود صحیح طریقہ اختیار کرنے سے عاجز رہا اور نادانی والا کام کیا تو طلاق کیوں شمار نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3665۔ عبد الملک نے انس بن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کی اس بیوی کے بارے میں سوال کیا جسے انہوں نے طلاق دی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے اسے حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ میں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اس پر آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اسے رجوع کرے اور جب وہ پاک ہو جائے تو اسے اس کے طہر میں طلاق دے۔ کہا میں نے اس بیوی سے رجوع کیا پھر اس کے طہر میں اسے طلاق دی۔ میں نے پوچھا آپ نے وہ طلاق شمار کی جو اسے حالت حیض میں دی تھی؟ انہوں نے جواب دیا میں اسے کیوں شمار نہ کرتا، اگر میں خود ہی صحیح طریقہ اپنانے سے عاجز رہا تھا اور حماقت سے کام لیا تھا تو کیا طلاق شمار نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3666۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ حائضہ تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو تب اسے طلاق دے۔ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا آپ نے اس طلاق کو شمار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تو اور کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3667۔ خالد بن حارث اور باحث دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے حدیث بیان کی، لیکن ان دونوں کی حدیث میں فَلْيُرَاجِعُوهَا یعنی اس سے رجوع کرنے کے بجائے لِيَرْجِعُوهَا یعنی وہ اس کو لوٹا لے ہے، اور ان دونوں کی حدیث میں یہ بھی ہے۔ کہا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ اس طلاق کو شمار کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا تو اور کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3668۔ عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، ان سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ انہوں نے کہا کیا تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا انہوں نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے رجوع کرے۔ ابن طاؤس نے کہا میں نے اپنے والد کو اس سے زیادہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3669۔ حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عزہ کے مولا عبد الرحمن بن ایمن سے سنا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ رہے تھے اور ابو زبیر بھی یہ بات سن رہے تھے کہ آپ کے اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ انہوں نے جواب دیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور بتایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ اس سے رجوع کرے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور آپ نے فرمایا جب وہ پاک ہو جائے تو اسے طلاق دے یا اپنے ہاں بسائے رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں تو انہیں ان کی عدت شروع کرنے کے وقت طلاق دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3670۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی واقعے کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3671۔ عبد الرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ کے مولا عبد الرحمن بن ایمن سے سنا،
وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ رہے تھے اور ابو زبیر بھی سن رہے تھے، جس طرح حجاج کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں کچھ اضافہ بھی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے جو مولا عروہ کہا ہے اس میں غلطی کی، وہ مولا عزہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3672۔ معمر نے ہمیں ابن طاؤس سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اکٹھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا، اگر ہم اس اجلت کو ان پر نافذ کر دیں تو شاید وہ تحمل سے کام لینا شروع کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ان پر نافذ کر دیا، یعنی اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3673۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے ابن طاؤس نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے خبر دی کہ ابو صحابہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 3 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3674۔ ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے روایت کی کہ ابو صحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کی، آپ اپنے نوادر یعنی جن سے اکثر لوگ بے خبر ہیں فتووں میں سے کوئی چیز عنایت کریں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 3 طلاقیں ایک نہیں تھیں؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں نے پے در پہ غلط طریقے سے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں، تو انہوں نے اس بات کو ان پر لاگو کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3675۔ ہشام یعنی دستوائی کپڑے والے سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن کثیر نے یعلا بن حکیم سے حدیث بیان کرتے ہوئے لکھ بھیجا، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، وہ یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3676۔ معاویہ بن سلام نے ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی کہ یعلا بن حکیم نے انہیں خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے تو یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا، اور کہا بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3677۔ عبید بن عمیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرتے اور ان کے پاس سے شہد نوش فرماتے تھے، کہا میں اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائیں وہ کہے مجھے آپ سے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے یہی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے ہاں سے شہد پیا ہے اور آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس پر قرآن نازل ہوا، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اس فرمان تک، اگر تم دونوں توبہ کرو۔ یہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کہا گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3678۔
ابو اسامہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو اپنی تمام ازواج کے ہاں چکر لگاتے اور ان کے قریب ہوتے۔ ایسا ہوا کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو ان کے ہاں آپ اس سے زیادہ دیر کے لیے رکے جتنا آپ کسی بیوی کے پاس رکا کرتے تھے۔ ان یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاندان کی کسی عورت نے شہد کا بھرا ہوا ایک برتن ہدیہ کیا تھا، تو انہوں نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم ہم آپ کو زیادہ دیر قیام سے روکنے کے لیے ضرور کوئی ہیلا کریں گے۔ چنانچہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں تشریف لائیں گے تو تمہارے قریب ہوں گے، اس وقت تم ان سے کہنا اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ تو وہ تمہیں جواب دیں گے نہیں، تو تم ان سے کہنا یہ بو کیسی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات انتہائی گراں گزرتی تھی کہ آپ سے بو محسوس کی جائے۔ اس پر وہ تمہیں جواب دیں گے مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا، تو تم ان سے کہنا پھر اس کی مکھی نے عرفت بوٹی کا رس چوسا ہوگا، میں بھی آپ سے یہی بات کہوں گی، اور صفیہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، آپ ابھی دروازے پر ہی تھے کہ میں تمہاری ملامت کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے وہ بات کہنے لگی جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ بو کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا۔ انہوں نے کہا پھر اس کی مکھی نے عرفت کا رس چوسا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے بھی آپ سے یہی بات کہی۔ پھر آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوبارہ تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کیا آپ کو شہد پیش نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا خاموش رہیں۔ ابو اسحاق ابراہیم نے کہا ہمیں حسن بن بشر بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو اسامہ نے بالکل اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3679۔ علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3680۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو آپ نے اس کی ابتدا مجھ سے کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کرنے تک یعنی جواب دینے میں عجلت سے کام نہ لو۔ انہوں نے کہا آپ کو بخوبی علم تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی ان میں سے کس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے وہی کیا جو میں نے کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3681۔ عباد بن عباد نے ہمیں عاصم سے حدیث بیان کی، انہوں نے معاذ ادویہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب ہم میں سے کسی بیوی کی باری کا دن ہوتا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں جانے کے لیے ہم سے اجازت لیتے تھے، حالانکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں خود سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں۔ تو معاذہ نے ان سے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو آپ ان سے کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں کہتی تھی اگر یہ اختیار میرے سپرد ہے تو میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3682۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، ہمیں عاصم نے اسی سند سے اسی کے ہم معنی خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3683۔ ابصر نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالد سے خبر دی، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علیحدہ ہو جانے کا اختیار دیا تھا تو ہم نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3684۔ علی بن مسہر نے اسی سند کے ساتھ مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا جب میری اہلیہ نے مجھے پسند کر لیا تو اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسے 1 بار 100 بار یا 1000 بار اختیار دوں۔ بلا شبہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا وہ طلاق تھی؟ نہیں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3685۔ شعبہ نے ہمیں عاصم سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ساتھ رہنے یا علیحدہ ہو جانے کا اختیار دیا تھا اور وہ طلاق نہیں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3686۔ سفیان نے عاصم احول اور اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ کو اختیار کیا یعنی چن لیا اور آپ نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3687۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ کو اختیار کر لیا اور آپ نے اسے ہم پر طلاق وغیرہ کچھ شمار نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3688۔ اسماعیل بن زکریا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نیز اسماعیل نے اعمش سے، انہوں نے مسلم ابن سپیح سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3689۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا پایا، ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی تھی، کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہو گئے، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، انہیں بھی اجازت مل گئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین اور خاموش بیٹھے ہوئے پایا، آپ کی بیویاں آپ کے ارد گرد تھیں، کہا تو انہوں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کاش کہ آپ بنت خارجہ کو دیکھتے، جب اس نے مجھ سے نفقے کا سوال کیا تو میں اس کی جانب بڑھا اور اس کی گردن دبا دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا یہ بھی میرے ارد گرد بیٹھی ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو اور مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اٹھے اور ان کی گردن پر ضرب لگانا چاہتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے اور وہ ان کی گردن پر مارنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اس سے روک دیا اور دونوں کہہ رہے تھے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس چیز کا سوال کرتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، آج کے بعد ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ یا 29 دن تک کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو حتیٰ کہ یہاں پہنچ گئے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک معاملہ پیش کر رہا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینے تک اس میں جلدی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، کیا میں آپ کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ بلکہ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چنتی ہوں، اور آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جو میں نے کہا ہے آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو اس کی خبر نہ دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے جو بھی پوچھے گی میں اسے بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3690۔ سماک ابو زمیل سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی۔ کہا، مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی، کہا، میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں کو دیکھا وہ پریشانی اور تفکر میں کنکریاں زمین پر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ واقعہ انہیں پردے کا حکم دیے جانے سے پہلے کا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دل میں کہا، آج میں اس معاملے کو جان کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، ابو بکر کی بیٹی، تم اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو۔ انہوں نے جواب دیا، خطاب کے بیٹے، آپ کا مجھ سے کیا واسطہ؟ آپ اپنی گٹھڑی یا تھیلا وغیرہ جس میں قیمتی ساز و سامان سنبھال کر رکھا جاتا ہے، یعنی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کی فکر کریں۔ انہوں نے کہا، پھر میں اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر کے پاس آیا اور کہا، حفصہ، کیا تم اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو؟ اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اگر میں نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیتے۔ میری یہ بات سن کر وہ بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اپنے بالا خانے پر سامان رکھنے والی جگہ میں ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رباح رضی اللہ عنہ چوبارے کی چوکھٹ کے نیچے والی لکڑی پر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں لکڑی کے سوراخدار سیڑھی پر لٹکا رکھے ہیں۔ وہ کھجور کا ایک تنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قدم رکھ کر چڑھتے اور اترتے تھے۔ میں نے آواز دی، رباح، مجھے اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے دو۔ رباح نے بالا خانے کی طرف نظر کی، پھر مجھے دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ میں نے پھر کہا، رباح، مجھے اپنے پاس رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے دو۔ رباح نے دوبارہ بالا خانے کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر مجھے دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ پھر میں نے اپنی آواز بلند کی اور کہا، اے رباح، مجھے اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے دو۔ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کی سفارش کرنے کی خاطر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی گردن اڑانے کا حکم دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور میں نے اپنی آواز کو خوب بلند کیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر چڑھاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا ازار درست کیا اور آپ کے جسم پر اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اور چٹائی نے آپ کے جسم پر نشان ڈال دیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے کمرے میں دیکھا تو صرف مٹھی بھر جو ایک سا کے برابر ہوں گے جو، اور کمرے کے ایک کونے میں اتنی ہی کیکر کی چھال دیکھی۔ اس کے علاوہ ایک غیر دباغت شدہ چمڑا لٹکا ہوا تھا۔ کہا تو میری آنکھیں بہہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابن خطاب،
تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میں کیوں نہ روں؟ اس چٹائی نے آپ کے جسم آدھار پر نشان ڈال دیے ہیں اور یہ آپ کا سامان رکھنے کا کمرہ ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور قیصر و کسریٰ نہروں اور پھلوں کے درمیان شاندار زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو اللہ کے رسول اور اس کی چنی ہوئی ہستی ہیں، اور یہ آپ کا سارا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ کہا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ کے چہرے پر غصہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ کو اپنی بیویوں کی حالت کی بنا پر کیا دشواری ہے؟ اگر آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے جبرائیل، میکائیل، میں، ابو بکر اور تمام مومن آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کم ہی کوئی بات کہی، مگر میں نے امید کی کہ اللہ میری اس بات کی تصدیق فرما دے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ تخییر کی آیت نازل ہو گئی، اگر وہ نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے گا، اور اگر تم دونوں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو اللہ خود ان کا نگہبان ہے، اور جبرائیل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ رضی اللہ عنہن دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیویوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو لوگ کنکریاں زمین پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیا میں اتر کر انہیں بتا دوں کہ آپ نے ان بیویوں کو طلاق نہیں دی؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر چاہو۔ میں مسلسل آپ سے گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے غصہ دور ہو گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے لب واہ ہوئے اور آپ ہنسے۔ آپ کے سامنے والے دندان مبارک سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے اترے، میں تنے کو تھامتے ہوئے اترا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اترے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ آپ نے تنے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ بالا خانے میں 29 دن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اپنے معاملات سنبھالنے والوں کی طرف لوٹا دیتے تو وہ لوگ جو ان میں سے اس سے اصل مطلب اخذ کرتے ہیں اسے ضرور جان لیتے۔ تو میں ہی تھا جس نے اس معاملے کی اصل حقیقت کو اخذ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تخییر کی آیت نازل فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3691۔ سلیمان بن بلال نے کہا مجھے یحییٰ نے عبید بن حنین سے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے سال بھر انتظار کیا، میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے سوال کرنے کی ہمت نہ پاتا تھا، حتیٰ کہ وہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ نکلا۔ جب لوٹے تو ہم راستے میں کسی جگہ تھے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے پیلوں کے درخت کی طرف چلے گئے۔ میں ان کے انتظار میں ٹھہر گیا حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے، پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے عرض کی امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ کون سی 2 خواتین تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کر لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا وہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، میں 1 سال سے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر آپ کے روب کی وجہ سے ہمت نہ پاتا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، جو بات بھی تم سمجھو کہ مجھے علم ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کرو، اگر میں جانتا ہوا تو تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ کہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، جب ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے تو عورتوں کو کسی شمار میں نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو نازل کیا سو نازل کیا، اور جو مرتبہ انہیں دینا تھا سو دیا۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں کسی معاملے میں لگا ہوا تھا، اس کے متعلق سوچ بچار کر رہا تھا
کہ مجھے میری بیوی نے کہا اگر آپ ایسا ایسا کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا تمہیں اس سے کیا سروکار، اور یہاں اس معاملے میں تمہیں کیا دلچسپی ہے، اور ایک کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں تمہارا تکلف یعنی زبردستی ٹانگ اڑانا کیسا؟ اس نے مجھے جواب دیا ابن خطاب آپ پر تعجب ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے آگے بات کی جائے، جبکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسی وقت اپنی چادر پکڑتا ہوا اور اپنی جگہ سے نکل کھڑا ہوا یہاں تک کہ حفصہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ جا کر میں نے اسے کہا بیٹا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جواب دیتی ہو کہ وہ سارا دن ناراض رہتے ہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے لیتی ہیں۔ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے ڈرا رہا ہوں۔ میری بیٹی تمہیں وہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رویے کی بنا پر دھوکے میں نہ ڈال دے جسے اپنے حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے محبت پر ناز ہے۔ پھر میں نکلا حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کیونکہ میری ان سے قرابت داری تھی۔ میں نے ان سے بات کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جواب دیا ابن خطاب تم پر تعجب ہے، تم ہر کام میں دخل اندازی کرتے ہو حتیٰ کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے مابین بھی دخل دو۔ انہوں نے مجھے اس طرح آڑے ہاتھوں لیا کہ جو عزم میں دل میں پا رہا تھا کہ میں ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے سے روک لوں گا، مجھے توڑ کر اسے الگ کر دیا۔ چنانچہ میں ان کے ہاں سے نکل آیا۔ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں آپ کی مجلس سے غیر حاضر ہوتا تو وہ میرے پاس وہاں کی خبر لاتا اور جب وہ غیر حاضر ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ ہم اس زمانے میں غسفان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سے ڈر رہے تھے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے سینے اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دن میرا انصاری دوست آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے پوچھا غسانی آ گیا ہے کیا؟ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا حفصہ اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر میں اپنے کپڑے لے کر نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر میں اپنے کپڑے لے کر نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تھے جس پر سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر جانا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام سیڑھی کے سرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ عمر ہے یعنی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے، تو مجھے اجازت عطا ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات بیان کی۔ جب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کچھ نہ تھا۔ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ کے سر کے قریب کچھ کچے چمڑے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان دیکھے تو رو پڑا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا رلا رہا ہے؟ عرض کی اے اللہ کے رسول، کسرا اور قیصر دونوں کفر کے باوجود اس ناز و نعمت میں ہیں جس میں ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3692۔ حماد بن سلمہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے عبید بن حنین سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج سے واپس آیا، حتیٰ کہ جب ہم مر الزہران میں تھے۔ آگے سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند پوری لمبی حدیث بیان کی، مگر انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے عرض کی دو عورتوں کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا وہ حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اس میں یہ اضافہ کیا میں ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس آیا تو ہر گھر میں رونے کی آواز تھی، اور یہ بھی اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 ماہ ایلا کیا تھا۔ جب 29 دن ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر ان کے پاس تشریف لے آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3693۔
سفیان بن عیینہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبید بن حنین سے سنا، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان 2 عورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایکا کیا تھا۔ میں سال بھر منتظر رہا، مجھے کوئی مناسب موقع نہ مل رہا تھا، حتیٰ کہ میں مکے کے سفر میں ان کے ساتھ گیا۔ جب ہم مر زہران پہنچے تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئے اور کہا میرے پاس پانی کا ایک لوٹا لے آنا۔ میں نے انہیں لا دیا۔ جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر لوٹے، میں جا کر ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا تو مجھے سوال یاد آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین، وہ کون سی 2 عورتیں تھیں؟ میں نے ابھی اپنی بات ختم نہ کی تھی کہ انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3694۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں شدت سے خواہشمند رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ان 2 کے بارے میں سوال کروں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یقیناً تمہارے دل آگے جھک گئے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا سفر کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا۔ واپسی پر ہم راستے کے ایک حصے میں تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے لیے راستے سے ایک طرف ہٹ گئے اور میں بھی پانی کا برتن لیے ان کے ساتھ ہٹ گیا۔ وہ صحرا میں چلے گئے، پھر میرے پاس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی اونڈیلا۔ انہوں نے وضو کیا تو میں نے کہا اے امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی 2 تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل جھک گئے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس تم پر تعجب ہے۔ زہری نے کہا اللہ کی قسم، انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو سوال ان سے کیا وہ انہیں برا لگا اور انہوں نے اس کا جواب چھپایا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حفصہ اور عائشہ تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنانے لگے اور کہا ہم قریش کے لوگ ایسی قوم تھے جو اپنی عورتوں پر غالب تھے۔ جب ہم مدینے آئے تو ہم نے ایسے لوگ پائے جن پر ان کی عورتیں غالب تھیں، چنانچہ ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے سیکھنا شروع کر دیا، یعنی مردوں کو پلٹ کر جواب دینے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا گھر بالائی خانے بنی امیہ بن زید کے محلے میں تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ مجھے اس کا جواب دینا بڑا ناگوار گزرا تو اس نے کہا تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے کہ میں تمہیں جواب دوں؟ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات تک پورا دن چھوڑ بھی دیتی ہے، یعنی روٹھی رہتی ہیں۔ میں چلا حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گیا اور کہا کیا تم رسول اللہ کو پلٹ کر جواب دیتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی انہیں رات تک دن بھر کے لیے چھوڑ بھی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے جس نے بھی ایسا کیا وہ ناکام ہوئی اور خسارے میں پڑی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو جاتی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی وجہ سے اللہ بھی اس پر ناراض ہو جائے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی؟ آئندہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا، نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے مانگ لینا۔ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہاری ہمسائی یعنی سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انصار میں سے میرا ایک پڑوسی تھا، ہم باری باری بالائے علاقے سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اترتا اور ایک دن میں اترتا، وہ میرے پاس وحی وغیرہ کی خبریں لاتا اور میں بھی اپنی باری کے دن اس کے پاس اسی طرح خبریں لاتا۔ اور ان دنوں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ غسانی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو کھڑیاں لگا رہے ہیں، اور ان دنوں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ غسانی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو کھڑیاں لگا رہے تھے۔ میرا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اوالی سے اترا، پھر عشاء کے وقت میرے پاس آیا، میرا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر مجھے آواز دی۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔
میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ اس سے بھی بڑا اور لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا حفصہ تو ناکام ہوئی اور خسارے میں پڑ گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ دوسرے دن جب میں صبح کی نماز پڑھ چکا تو اپنے کپڑے پہنے مدینے میں آیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، البتہ آپ الگ تھلگ اس بالا خانے میں ہیں۔ میں آپ کے سیاہ فام غلام کے پاس آیا اور اسے کہا عمر کے لیے اجازت مانگو۔ وہ کیا پھر میری طرف باہر آیا اور کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے۔ میں چلا آیا حتیٰ کہ ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے بعض رو رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا، پھر جو کیفیت مجھ پر طاری تھی وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ میں پھر غلام کے پاس آیا اور کہا عمر کے لیے اجازت مانگو۔ وہ اندر داخل ہوا، پھر میری طرف باہر آیا اور کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے۔ میں پیٹ پھیر کر مڑا تو اچانک غلام مجھے بلانے لگا اور کہا اندر چلے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں اندر داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو دیکھا کہ آپ بنتی کی ایک چٹائی پر سہارا لے کر بیٹھے تھے جس نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیے تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں دیکھتے تو ہم قریش ایسی قوم تھے جو اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے۔ جب ہم مدینے آئے تو ہم نے ایسی قوم کو پایا جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں کی عادت سے سیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن میں اپنی بیوی پر برہم ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ مجھے اس کا جواب دینا انتہائی ناگوار گزرا۔ اس نے کہا تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے کہ میں تمہیں جواب دیتی ہوں؟ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دے دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو آپ کو رات تک چھوڑ بھی دیتی ہے، یعنی روٹھ بھی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ان میں سے جس نے ایسا کیا وہ ناکام ہوئی اور خسارے میں پڑی۔ کیا یہ کام کر کے ان میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو سکتی ہے کہ اپنے رسول کی ناراضی کی وجہ سے اللہ اس پر ناراض ہو جائے؟ اگر ایسا ہوا تو وہ تباہ ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، میں حفصہ کے پاس گیا اور اس نے کہا تمہیں یہ بات کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہاری ہمسائی یعنی سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر آپ دوبارہ مسکرائے تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول، کچھ دیر بیٹھ کر بات چیت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے سر اوپر کر کے گھر میں نگاہ دوڑائی تو اللہ کی قسم اس میں 3 چمڑوں کے سوا کچھ نہ تھا جس پر نظر پڑتی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے۔ فارسیوں اور رومیوں پر وسعت کی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا ابن خطاب، کیا تم کسی شک میں مبتلا ہو؟ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے حصے کی اچھی چیزیں جلد ہی دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے لیے بخشش طلب کیجیے۔ اور آپ نے ان یعنی ازواج پر سخت غصے کی وجہ سے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عطاب فرمایا کہ بیویوں کی بات پر آپ کیوں غمزدہ ہوتے اور حلال چیزوں سے دور رہنے کی قسم کھاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3695۔ زہری نے کہا مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا جب 29 راتیں گزر گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے میرے گھر سے ابتدا کی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ نے قسم کھائی تھی کہ مہینہ بھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور آپ 29ویں دن تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں شمار کرتی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ، میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے والدین سے بھی مشورہ کرنے تک اس میں جلدی نہ کرو۔ پھر آپ نے میرے سامنے تلاوت فرمائی اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یہاں سے لے کر بہت بڑا اجر ہے تک پہنچ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، آپ کو بخوبی علم تھا
کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ کہا تو میں نے عرض کی کیا میں اس کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں یقیناً اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبکار ہوں۔ معمر نے کہا مجھے ایوب نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اپنی دوسری بیویوں کو نہ بتائیں کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مبلغ یعنی پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، کمزوریاں ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ قتادہ نے کہا سخت قلوبکما کا معنی ہے تم دونوں کے دل مائل ہو چکے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3696۔ اسود بن سفیان کے مولا عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابو عامر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق بتہ یعنی حتمی تیسری طلاق دے دی اور وہ خود غیر حاضر تھے۔ ان کے وکیل نے ان کی طرف سے کچھ جو وغیرہ بھیجے تو وہ اس پر ناراض ہوئے۔ اس وکیل نے کہا اللہ کی قسم تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ بات آپ کو بتائی۔ آپ نے فرمایا اب تمہارا خرچ اس کے ذمے نہیں، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدت گزاریں۔ پھر فرمایا اس عورت کے پاس میرے صحابہ آتے جاتے ہیں، تم ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں عدت گزار لو، وہ نابینا آدمی ہے، تم اپنے اوڑھنے کے کپڑے بھی اتار سکتی ہو، تم جب عدت کی بندی سے آزاد ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ جب میں عدت سے فارغ ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ عنہم دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم رضی اللہ عنہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، اور رہا معاویہ تو وہ انتہائی فقیر ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے ناپسند کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو، تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے اس میں خیر ڈال دی اور اس کی وجہ سے مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3697۔ ابو حازم نے ابو سلمہ سے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور اس نے انہیں بہت حقیر سا خرچ دیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم میں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آگاہ کروں گی، اگر میرے لیے خرچ ہے تو اتنا لوں گی جو میری گزران درست کر دے، اگر میرے لیے خرچ نہیں ہے تو میں اس سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ انہوں نے کہا میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے نہ خرچ ہے اور نہ رہائش۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3698۔ عمران بن ابی انس نے ابو سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے مخزومی شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور ان پر خرچ کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس بات کی خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خرچ نہیں ہے، وہاں سے منتقل ہو کر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں چلی جاؤ اور وہیں رہو، وہ نابینا آدمی ہے، تم وہاں اپنے اوڑھنے کے کپڑے بھی اتار سکو گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3699۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ابو حفص بن مغیرہ مخزومی رضی اللہ عنہ نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں، پھر یمن کی طرف چلا گیا تو اس کے عزیز و قارب نے اسے کہا تمہارا خرچ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کے ہمراہ آئے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ابو حفص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا اس کی سابقہ بیوی کے لیے خرچہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خرچہ نہیں ہے، جبکہ اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے، اور آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا اپنے بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے سے پہلے سبقت نہ کرنا، اور اسے حکم دیا کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کے ہاں منتقل ہو جائے۔ پھر اسے پیغام بھیجا ام شریک کے ہاں اولین مہاجرین آتے ہیں، تم ابن مکتوم اعمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں چلی جاؤ،
جب کبھی تم اپنی اوڑھنی اتارو گی تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ ان کے ہاں چلی گئیں۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3700۔